ایک شادی ہونے لگی، ایک بندے کو میں نے ترغیب دی۔ یہ بھی آج کے زمانے میں اس پر بھی عرض کرتا ہوں، آج کے زمانے میں یہ سارے اسی مظالم کا نتیجہ ہے کہ لوگ شادیوں پر تعاون بچیوں سے کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں شادی پر تعاون بچے کے ساتھ ہوتا تھا، بچیوں کے ساتھ نہیں۔ آج کے زمانے میں کس کے ساتھ لوگ تعاون کرتے ہیں شادی پر؟ بچیوں کے ساتھ۔ یہ اسی غلط سوچ کا نتیجہ ہے جس نے اسی عورت پر ظلم کیا ہے۔ بچی کی شادی ہونے لگی تو غریب گھرانہ تھا، میں نے ایک ساتھی کو ترغیب دی، میں نے کہا وہ غریب گھرانہ ہے، اس کی کچھ مدد کرو، کچھ تعاون کرو اس کے ساتھ۔ تو کہنے لگا جی ان سے پوچھ کر بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا آپ جو کرنا چاہتے ہو ان کو مل لینا اور کر لے دینا۔ کہنے لگا جی میں ان کو پیسے نہیں دوں گا۔ ان سے پوچھو انہیں چاہیے کیا، 50,000 کی چیز چاہیے یا لاکھ روپے کی، میں انہیں وہ چیز خرید کے دوں گا۔ میں نے کہا اگر آپ پیسے دو گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا باطل سوچ، یہاں ہر فراڈی آدمی کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ کہنے لگا اگر میں پیسے دوں گا تو وہ بندہ ممکن ہے چیز نہ خریدے۔ تو میں نے کہا اگر چیز نہیں خریدے گا تو یہ غریب آدمی آپ کا 50,000 یا 70,000 یا لاکھ روپیہ کہاں خرچ کرے گا، کہاں لگائے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ بچوں کے لیے کھانا خریدے گا۔ زیادہ سے زیادہ وہ غریب آدمی اگر ان پیسوں سے کوئی چیز لے گا تو بچوں کے لیے کپڑا خریدے گا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز لے گا تو وہ اپنا سابقہ قرض اتارے گا۔ لیکن جس وقت آپ اسے لاکھ روپے کی چیز دے دو گے تو وہ صرف دکھانے کی ایک چیز ہے جس کو لوگ دیکھیں گے، وہ غریب آدمی اس سے نفع نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ سوچ غالب آئی اور اسی بندے نے پھر ظلم کرنا شروع کیا اپنی بیٹی کے ساتھ بھی۔ اس بیٹی کا حصہ بن رہا تھا وراثت میں، وہ چھین لیا اس سے۔ اسی بیٹی کا حصہ بن رہا تھا اسی مکان میں اور وہ چھین لیا اس سے، اور اسے وہ 4-5 خرچ کیا اس نے بھی۔ جیسے غریب آدمی کو پیسے نہ دینے والا اور چیز لے کر دینے والا آدمی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نفع نہ ہو اور یہ محتاج کا محتاج ہی رہے، ایسے ہی بندہ اپنی بیٹی پر بھی خرچ کر رہا ہے، اس کو 4, 5, 10, 15 لاکھ اپنی وسعت کے مطابق جہیز دے رہا ہے۔ لیکن آپ بتائیں وہ جتنا جہیز پڑا ہے 10 لاکھ کا، اس سے مال کمایا نہیں جا سکتا۔ یہ کمایا جا سکتا ہے اگر ایک اس کو 50 بستر مل گئے ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ 2-4 بستر کی ضرورت ہے۔ 20 سے 25 سال وہ 50 بنائے ہوئے بستر اس کے پڑے کے پڑے رہ جائیں گے۔ ممکن ہے وہ بڑھاپے کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ 2 چیزیں آئیں، ایک وہ چیز جو بندے کو نفع دے رہی ہے، جس سے مال بڑھتا ہے، وہ زمین اور جائیداد ہے، وہ پراپرٹی ہے جس سے روزانہ کی بنیاد پر، ماہانہ کی بنیاد پر، سالانہ کی بنیاد پر نفع مل رہا ہے، نفع آ رہا ہے۔ اور ایک یہ چیز ہے جس پر شاید کبھی نفع آئے اور ویسے یہ چیز نفع نہیں دے رہی۔ اس نے اسی غلط سوچ کو آگے بڑھایا اور بیٹی پر پھر ظلم کیا، بیٹی پر ظلم کیا ہے، اور چند برتن اور تھوڑا سا سامان دے کر اس کو روانہ کر دیا ہے اور جائیداد ساری اٹھائی اور بیٹے کو دے دی ہے۔ بیٹے کو اگر 2 ایکڑ زمین کے ملے تو وہ زمین نفع دے رہی ہے، وہاں سے پیداوار نکل رہی ہے، اور اس بیٹی کو جو 10 لاکھ کا سامان دیا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ سامان کیا نفع دے رہا ہے؟ یہ سوچ اس لیے بنی کہ پہلے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو تعاون ہوتا تھا وہ مرد کے ساتھ ہوتا تھا، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ تعاون نہیں ہوتا تھا۔
عورت اپنی وراثت لیتی تھی اور اس کو پورا حق حاصل تھا، پھر اتنا بھی آپ نے دیکھا ہے اس کو ہر طریقے سے مال سے دور رکھا گیا، عورت کو ظلم کیا گیا، اور آخری حربہ جہاں باپ کا چل رہا ہوتا ہے، آخری حربہ ظلم کا، وہ حق مہر بہت کم رکھتے ہیں۔ ایک جمعے پر میں نے عرض کیا، کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو میں نے کہا یہ جو حق مہر ہے یہ کم از کم 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے۔ تو 2-3 ساتھیوں نے مجھے کہا جی آپ شادیاں مہنگی کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کی قسم شادیاں آسان کرنا چاہتا ہوں۔